حالات حاضرہ جو ہے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اگر ہمارا حال نہیں رہا تو وہ دور ہوئی ہمارے حالات کا نظارہ. اس وقت لنکا میں ایک انڈا 100 روپے کا ملا ہے. ایک انڈا 100 روپے کا. اور یہی حال ہمارے خدا نہ خواستہ ہم اسی طرح سے سنے رہے تو یہی حال ہمارے کو ہے. ایک مسجد ہماری گئی جو بابری مسجد کہتے تھے. ہم سوئے رہے اور کچھ بندال ہمارے ہی لوگوں میں پیدا ہوئے. کہا کہ نہیں ہمیں پورا بھروسہ ہے سنویدھان پر پورا بھروسہ ہے. ہمارے ساتھ میں پورا 67 ایکڑ 67.5 ایکڑ گوا کر 4 ایکڑ میں کچھ ہو گئے. 4 اس میں بھی مسجد تو وہ ہے کہ وہ اگر 1000 ہی اسکوائر فٹ پہ کی اس کو تبدیل کرنے کا اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں. جہاں بن گئی جو وقت ہو گئی. اب دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی سارے ائمہ علماء مل کر بھی اس کو تبدیلی کا حکم تبدیلی کا حکم یہ مذہب کا مسئلہ ہے. ایک گئی ہم نے بڑے مظاہرے کی سنجیدگی کی اور کہنے لگے صبر کرتے ہیں. خیر جس نے کہنا تھا ان لوگوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کہتا. اور اللہ پاک منتقی میں حقیقی ہے. ایک گئی خاموشی اور ہماری خاموشی نے آج دوسری کو اسی کگار پر لا کر رکھا ہے. وارانسی کی بنارس کی گیان جاتی مسجد ٹھیک ہے. وہی خاموشی آج 20% ہو گیا. ٹھیک ہے. تو مجھے تو نہیں پتا مگر سنا ہے کہ نکلتے نکلتے لوگ جو ہے وہ اپنے وکٹری کے نشانات بنا رہے ہیں. بہر کیف دوسری جانے کے کگار اور ہمارا مسلمان سویا. ہماری قوم ہے جو سوئی ہوئی. ایک شخص تھے بڑے پڑھے لکھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے علاقوں کو پہچاننا بڑا آسان ہے. پوچھا گیا کیسے؟ کہا کہ جس علاقے میں سب سے زیادہ گندگی ملے سمجھ جانا وہ مسلمان کا علاقہ. میں نے ہندوستان کے علاقوں کا جائزہ لیا تو اس وقت کافی حد تک اس بات کو صحیح پایا. کافی حد تک بمبئی ہو خاندیش ہو گجرات سورت کے میٹھی کھاڑی کا علاقہ کوئی علاقہ مسلمان جہاں پر آباد ہے پہچان ہے. آپ کا یہی دیکھ لیجیے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ دیکھ لیجیے اور جہاں پر غیر رہتے ہیں ان کا علاقہ دیکھ لیجیے. آپ کے علاقوں سے غنیمت ہی وہ علاقہ ملتا ہے. یہ حال ہے جس صفائی کی تعلیم سے دین نے کہا گیا ہے کہ وہ آدھا ایمان ہے وہ چھوڑ دی ہم نے غیروں نے اس کو اپنایا. دوسری چیز جو ہمارے زوال کا اسباب بنی ہے سبب بنا ہے وہ
ہماری قوم کا بے علم رہنا، نہ ہماری قوم کے لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور نہ دنیا کا۔ میں کہتا ہوں دنیا کا علم حاصل کرو اور خوب حاصل کرو، پہلے دین کا علم حاصل کرو۔ دین کو کبھی لوگ کہتے ہیں پہلے دنیا کا علم، میں کہتا ہوں پہلے پہلا درجہ دین کو دو، پھر دنیا کو۔ اول درجے پر دین کا علم، دوسرے درجے پر دنیا کو۔ تو ہم نے تو یہ دونوں درجوں کو ہی چھوڑ دیا۔ دین کے علم کی بات کریں تو ہماری قوم کے پاس وہ علم بھی نہیں۔ ابھی مفتی صاحب کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، بات کی ایک کتاب کی، ایک نے کہا کہ بحر الرائق میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ پتہ ہی نہیں کہنے والے کو کہ وہ بحر الرائق میں یا البحر الرائق۔ بہر کیف بہر کیف یہ حال ہے قوم کا۔ علمی اعتبار سے آج ایڈمنسٹریشن میں دیکھو کتنے لوگ ہمارے ہیں، اور دیکھا جائے گا تو پرسنٹیج نکالیں تو 0.% اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے، تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے، لوگ کہتے ہیں ہمیں نوکری نہیں ملتی، میں نے کہا نوکری اگر نہ بھی ملے تو آپ کا علم کبھی آپ کو بھوکا نہیں، کبھی بھوکا نہیں، پڑھو لکھو اور اس کے ساتھ اچھا بزنس کرو۔ یہ چیز کہ آپ لوگوں کے پاس نہ ہمارے وکیل ہیں، نہ ہمارے پاس ہماری قوم کے ڈاکٹر ہیں، بمبئی کی سرزمین پر چلے جاؤ یا شہروں میں چلے جاؤ، حالات یہ ہوئے کہ عورتوں کی ڈلیوری آج کل ڈاکٹر کرا رہے ہیں، مرد کرا رہے ہیں، مسلمان عورتیں مردوں کے پاس ڈلیوری کرنے جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو علم دین سے دوری، اور دوسرا ہماری قوم میں ایسی باصلاحیت عورتیں نہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی عورتیں جاتی ہے ڈلیوری کرانے، اب آپ سوچیے اس سے نچلا طبقہ کیا گری ہوئی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کے گھر کی بیٹیاں اور بہوؤں کے یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے وہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ کیوں ہوا یہ؟ ہمارے پاس علم کی کمی ہے۔ آپ جا کر دیکھیے ججز ہمارے نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم نے کبھی پڑھانے کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ہمارے گھر کا، ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ یہاں پر ہم رات میں 2 بجے پہ گزر جائیں، چوراہے پر مل جائیں گے 50 آدمی، تو اگر میں گزر جاؤں رات کے 2 بجے تب بھی 50 آدمی مجھے ملنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 50 آدمی یعنی وہ جاگنا وہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ وہ جاگ کر بھی کیا کریں گے؟ یا تو پب جی ہوتا ہے، یا موبائل گیم ہوتا ہے، یا پھر اس کی برائیاں، اس کی غیبت، اس کو کیسا نیچا دکھایا جائے، اس کو کیسا نیچا دکھایا جائے، اس کی ٹانگ کیسی کھینچی جائے، اس کو برسر ممبر کیسا جو ذلیل کیا جائے، اس امام کو کیسا نکالا جائے، اس امام کے پیچھے کیسے معاملات کیے جائے، یہی ساری چیزیں لگی رہتی ہیں ہمارے پاس۔ سمجھے؟ فلاں مولانا نے کیا کہا تو اب اس کو کیا کہنا چاہیے، تو پھر 5 گروپ ہوگا، اور 5 کا گروپ رہے گا، وہ کہے گا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کی حالت ایسے طریقے سے خراب کرتے ہیں۔
آپ ہمارے یہ تو یاول ہے. میں نے ابھی آج ہی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہاں پر کسی کو لے کر آتے ہیں ولی بنا کر, سمجھے, اور جب نکالتے ہیں تو ابلیس کا بھی حال ہے. ہاں, ولی بنا کر لاتے ہو اور پھر خود ہی اس کو چوتھے مالے کے اس ٹیرس پر پہنچا دیتے ہو اور پھر اسی سے دھکا مارتے ہو. بنا کر لانے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ حضرت مفتی نانپارہ فرمایا کرتے تھے, پانی کی چھان کے پیر کر جانتا, پانی کی چھان کے پیر کر جانتا. میں آج کے دور میں ایک اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہتا ہوں, پانی کی چھان کے دوستی کر پہچان. پانی کی چھان کے بھروسہ کر جانتا. آنکھ بند کر کے پہلے کسی پر اتنا اعتماد کر لیتے ہو اور پھر وہی تمہارے 5 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 10 لاکھ 2 لاکھ لے کر بھاگتا ہے تو کہتے ہو کہ یہ چور تھا. تم نے دوستی کرنے سے پہلے کیوں نہیں ٹٹولا کہ یہ واقعی صحیح ہے؟ وہی حال ہمارے ادھر بابا گیری کا ہوتا ہے. یہاں پر کوئی ایک چلا تو ایسا پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہی سب سے زیادہ ہے. پھر ساری چیزیں اس کے لیے کرو گے, ساری چیزیں, اور پھر جب آپ کا کام نہ بنے تو پھر کہو گے کہ یہی سب سے برا ہے. تو آپ گئے کیوں؟ آپ گئے اس لیے اس نے آپ کو ٹھگانا. آپ جاتے ہی نہیں تو وہ ٹھگتا ہے. پہلے اپنے اندر کی کمیاں دیکھو کہ ہم کیا ہیں. ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں اور پھر بھروسے کا جس کو کہتے ہیں وشواس گھات جب ہو جاتا ہے تب کہتے ہیں نہیں یہ شخص بڑا برا ہے. اس کی برائی اپنی جگہ ہے, آپ نے اتنا اعتماد کیا کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے کی حد تک پہنچ گیا. ہمارے گھروں میں ایک اور رواج عام ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ میں دوستی ہو جائے تو پھر گھر کے کچن تک جو ہے اس کو پہنچاتے ہیں, جہاں کھانا بنتا ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں, اور پھر خدا نخواستہ گھر کی بیٹیوں کے ساتھ میں بہوؤں کو لے کر اگر وہ بھاگ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے ایسا ہمارے ساتھ کیا. میں نے کہا تم نے گھر کے اندر کی انٹری کیسے لی, داخلہ کیوں دیا ان شخص کو کہ وہ تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہیں. دوستی کرو, اس سے کوئی یہ نہیں ہے, اچھے دوست رکھو, مگر گھر میں پردے کا ماحول اس قدر رہے کہ آپ کے دوست بھی, میں تو دوست ہے, میں کہتا ہوں چچا زاد خالہ زاد بھی اپنے گھر کی بچیوں کو نہ بولتا ہے. پردہ اتنا سب ہے کہ معاملات بگڑتے ہی اسی وقت اس مسئلے سے. تو ہماری قوم کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. علم کی کمی ایسی ہے کہ ہمارے بچے کو دنیا کی باتیں پوچھی جائے, سوالات پوچھے جائے تو اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جواب نہیں دے گا. اسکول کا کوئی سوال کیا جائے, مگر اگر کون سی پکچر کب ریلیز ہوئی اور کون اس کے اندر ہیرو اور کون ہیروئن ہے وہی بچہ جواب دے گا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم دی, ہم نے بتایا ہی نہیں. اگر یاد رکھنا, اگر آج بھی آپ نہیں سمجھے تو آنے والے 20 سال یعنی آپ کی نسل, آپ کی اولاد جو ہوگی وہ آپ سے اتنے بدتر دن دیکھے گی جس کا تصور بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے. یہودیوں کی ایک پالیسی ہے جس کو ہند میں یہاں پر RSS والوں نے, وہ یہ تھی پالیسی کہ 100 سال پہلے بیج بو اور 100 سال کے بعد پھل کی تمنا کرو. یہ اس کی پالیسی. آپ کو پتا ہے بابری مسجد کی تاریخ کو آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا ہے بابری مسجد کا معاملہ کب کا ہے. 1857 سے پہلے کا ہنگامہ ہے. بابری مسجد تاریخ پڑھو تو پتا چلے گا, کیونکہ وہ وقت ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا. ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے پتہ ہی نہیں کیا کہ
ہمارے ہماری دین کی تاریخ کیا ہے، کبھی کوشش ہی نہیں کی. بیٹھنے کے بعد میں ہمارے پاس وقت کہاں ہے، یہی ادھر ادھر کی باتیں اور اس کی برائیاں اور اس کی نقل، یہی چیزیں میں ہم رہ گئے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بابری مسجد کی تاریخ یہ 1857 سے پہلے کا معاملہ ہے. ہنومان گھاٹی کا ایک مسئلہ ہوا، مختصر میں کہہ رہا ہوں. کوئی ایودھیا میں ہنومان گھاٹی ہے، اس کا مسئلہ ہوا. اس کے مسئلے کو، اور وہ بہت دور ہے، وہاں پر کچھ معاملات ہوئے مسلمانوں کے غیروں کے ساتھ میں. انہوں نے دوری پر جو ہے وہ یہاں پر مورتیاں لا کر رکھ دی، بتوں کو لا کر رکھا، اور وہ آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے ہوا دیتے 150 پونے 200 سال کا عرصہ ہوا. 150 پونے 200 سال بعد انہوں نے اس مسجد کو شہید کیا. پھر 25 سے 30 سال لگے ان کو کامیاب ہونا. یعنی انہوں نے 150 پونے 200 سال پہلے بیج بویا تھا اور اب پھل کھا. یہی معاملہ انہوں نے اب قطب مینار کے ساتھ میں اور تاج محل کے ساتھ میں کیا. آج آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا کیسے ہوگا؟ 100 سال بعد ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے. ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ جھوٹ کو اتنا عام کرو کہ لوگ اس کو سچ جاننے لگیں. جھوٹ اتنا بولا. وہی حال تاج محل کے ساتھ میں کریں گے خدا نہ خواستہ. یہ تو یہ ہے کہ تاج محل میں پیسہ دے رہا ہے، اس وجہ سے اب کچھ خاموش ہے. مگر اس کو نہ توڑتے ہوئے یہ اس کو بت خانہ بنانے میں کمی نہیں ہے. بت خانہ بنا دیں گے. یہی حال قطب مینار کا ہوا. آپ کے خاندیش میں ایرندوز کی مسجد ہے نا، خرم آباد، وہاں کی تصویر ہے آپ کے سامنے، اب جا کر دیکھیے گا. مگر ہم ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں. میں نے اس سے پہلے خواجہ کہا تھا کہ ہماری بچیاں مگر قوم کا حال یہ ہے. میں نے کہا تھا کہ ہر محلے میں اس طرف ایکشن لیا جائے کہ آپ کے محلے میں کون آتا ہے کون جاتا ہے. بوڑھے ایسے بھی فری ہوتے ہیں، وہ محلے کے چوراہے پر بیٹھے. آپ معروف چلے جائیے، یا آپ کے خاندیش میں ہی ہے جو دیوبندیوں کا گڑھ ہے معروف چلے جائیے. معروف میں جانے کے بعد میں میرا جانا تو نہیں ہوا ہے، مگر جو گئے ہیں ایسے معتبر لوگوں سے میں نے سنا. معروف چلے جائے، آپ جانے کے بعد میں آپ جیسے ہی معروف پہنچیں گے تو اس کے چوراہے پر آپ کو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندر کسی گلی میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ آپ کو بلا کر پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو. آپ نام لیں گے کہ فلاں سے ملنے جا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، چھوڑنے کے لیے کوئی آئے گا یا آپ چلے گئے، آدھے سے 1 گھنٹے کے اندر آپ کو حاصل ہوتا ہے. یعنی وہ ماحول جو ہمارا ماحول تھا، اب ان کلمہ گو لوگوں نے لے لیا. ہمارے قوم کا معاملہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جب ہم اپنی اولاد، اپنی بچیوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو پردہ نہیں کرائے گے تو حالات کیسے ہوں گے؟ یہی حالات ہیں. تو خدا را سمجھ جاؤ، اپنے علاقوں کی طرف غور کرو اور اپنی اولاد کی طرف غور کرو. کاروبار کرنا ہے، یہ میرے اٹھا کر اگر آپ کو جینا ہے تو پھر وہی معاملات رہیں گے کہ آپ غلام بن کر رہو گے. اور یہ وہ قوم ہے کہ اس قوم نے 1000 سال تک ہندوستان میں بادشاہی رکھی.
اپنی اولاد کو پڑھاؤ. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اس حد تک مت رہو کہ 15ویں پاس کر لیے یہ نہیں. کوشش کرو کہ IAS اور IPS آفیسر بنو. کوشش کرو کہ بہترین MBBS ڈاکٹر بن کر نکلو. کوشش کرو کہ ہمارے گھر کے افراد لائر بنے. آپ جیل میں چلے جائیے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ آپ گھومتے نہیں ہیں. آپ جیلوں میں چلے جائیے اور جیلوں کا ریکارڈ نکالیے. ہندوستان کا آدھے سے زیادہ، ہر جیل میں آدھے سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے. آدھے سے زیادہ. باقی دوسرے آدھوں میں ساری قوم ہوتی ہے، مگر صرف مسلمانوں کی آدھے سے بھی زیادہ. اور ان آدھے سے زیادہ کا حال یہ ہے، ان آدھے سے زیادہ کا حال یہ ہے کہ جس میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو بے گناہ ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیا ہے مگر ان کا گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر بہت زیادہ لمبی سزا ہو. یعنی کسی کو 1 مہینے کی سزا، 2 مہینے کی سزا، ایسی سزا. چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے جو سزائیں ہوتی ہیں وہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے کی سزا. مگر وہ اپنی سزا سے بھی زیادہ، ایک تو گناہ جس نے کیا ہی نہیں وہ اس کا تو معاملہ چھوڑ دیجیے، مگر جو گنہ گار تھا اس کی سزا اگر 6 مہینے کی تھی یا 1 سال کی تھی، اس نے اپنی سزا سے زیادہ سال کاٹ لیے. کسی کی 6 مہینے تھی تو اس نے 2 سال کاٹ لیے. ابھی تک اس کی سنوائی نہیں. وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی وکیل نہیں ہے. وکیل نہیں ہے. پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. گھر کا کمانے والا میں ہی تھا، میرے ساتھ معاملہ ہوا، پیسے نہیں ہیں، گھر ادھر ادھر ہو گیا اور یہاں پر میرے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میرا کیس کوئی لڑ رہا نہیں، کیس بڑھ چکا. اب آپ بتائیے یہ حال ہماری قوم کا ہے. ہم بہت، اور یاد رکھیے آپ کہتے ہیں کہ BJP خراب ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں کہتا ہوں آپ کے حق میں کوئی اچھا نہیں ہے. آپ کے حق میں کوئی اچھا نہیں ہے. وہ تیر ہو، کمل ہو یا پنجہ، آپ کے حق میں کوئی اچھا نہیں ہے. آپ اپنے حالات بنانا چاہتے ہو نا تو اپنے آپ کو اندر جو بیداری پیدا کرو، خود کھڑے ہو جاؤ. کوئی آپ کو نہ پنجاب کے لیے اچھا ہوگا. یہ تو ایسے ہے کہ سہارا ملنے کے لیے مسلمانوں کا سہارا ہوتا ہے کہ ہم رہیں اس لیے مسلمان. جس دن ہماری حکومت پاور میں آ گئی تو پھر مسلمانوں کو کچل گئے. یہی حال آپ نے 92 میں دیکھ لیا. یہی پنجاب تھا، یہی پنجاب تھا اور 92 میں کیا ہوا آج تک وہ لوگ سڑ گئے. آپ اپنے اندر بیداری پیدا کرو، وکیل بناؤ اپنی اولاد کو کہ جو ہماری قوم کے لیے لڑے. جو بچوں جن کا کوئی کیس لڑنے والا نہیں ہو، ہمارے بچے جا کر ان کا کیس لڑیں. ان بچوں سے میں کہتا ہوں کہ فضول وقت آپ وہاں پر جاتے ہو کبھی جذبہ پیدا کرو، اور اس لیے کہ میری قوم کے لیے مجھے کچھ کام کرنا ہے. پڑھائی کرو، بہترین کوئی کلیکٹر کی پوسٹ پر چلا جائے، کوئی تحصیلدار بن جائے، کوئی بہترین وکیل، کوئی بیرسٹر، کوئی جج بنے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش کرنا آپ کا کام ہے. کامیابی سے ہم کنار کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. کوشش آپ کرو. یہ نہیں کہ 15ویں پڑھ کر چھوڑ دیا، ہم نے پڑھ لیا 15ویں نا. پوسٹ گریجویشن کی آج کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ نے گریجویٹ کر لیا کوئی ویلیو نہیں ہے. کم از کم پوسٹ گریجویٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد میں بھی آپ کو نوکریوں کے لیے پاپڑ بیلنے پڑے گا، بجوز اس کے کہ آپ کو اتنی محنت کرنی پڑے گی اس فیلڈ میں آنے کے لیے کہ آپ کی پرسنٹیج 95 96 کیا ہو. اتنی محنت، اور یہ محنت آپ کر سکتے ہیں. وہ قوم ہے، اس قوم سے ہم اور آپ تعلق رکھتے ہیں
جس نے عرب ٹھان لی ہے تو ہواؤں کا رخ بدل کے رکھا ہے، ہواؤں کا رخ بدل کے رکھا ہے۔ کوشش کرو اپنی اولاد کو ایسا بناؤ، صرف پاس ہونے کی حد تک نہیں، بیٹا تجھے میرٹ لسٹ میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جب تک آپ نہیں کرو گے نا، کیونکہ آپ اگر بولو گے کہ 80-90% لا کر مجھے نوکری مل جائے تو یہ نہیں ہوگی، اور پھر آپ لوگوں کی تعصب ہوگا۔ آپ کے پرسنٹیج اتنے ہو کہ 96 98 ٹاپ آپ ہو کہ ان کو لینے پر آپ کو مجبور ہونا پڑے گا، مجبور کر دو اتنے آگے بڑھ کے کہ نہیں اس کو نہیں لیں گے تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ اب تو آن لائن سارے معاملات چل رہے ہیں، ایک اعتبار سے یہ آپ کے لیے تو اور بہتر ہو گیا۔ لہٰذا مسلمانوں اپنی اولاد کو سکھاؤ پڑھاؤ، یہ سوچ پیدا کرو کہ مجھے میری قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر سنا، اب باہر جائیں گے یہی ہمارے نوجوان اور یہی بچے سب بھول جائیں گے، یہی گانوں میں اور کھیلوں میں رہ جائیں گے۔ مت کرو 15 سال کے بعد میں، اگر آج آپ یہ ٹھانتے ہو 15 سال کے بعد میں اس کا کچھ اثر آپ کو نہیں ہوگا، کچھ اثر ہے۔ RSS ختم ہو چکی ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا، مضبوط کیا۔ آج دیکھ لو کہ اوپر سے لے کر نیچے کا طبقہ، جج سے لے کر سپریم کورٹ کے جج سے لے کر نیچے کا طبقہ، چپراسی تک اس کا آدمی ملتا ہے۔ یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ آپ دنیا گھومتے نہیں ہو، کبھی جا کر دیکھو کہ کیسا تعصب چل رہا ہے۔ اب ایک نیا معاملہ آیا ہے، پہلے تو موب لنچنگ تھا، اب موب لنچنگ نئے طریقے سے آئی ہے، نئی طریقے سے آئی ہے۔ کیسے کہ اب کسی خاتون کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، کچھ گنڈے وہاں پر ہوتے ہیں، داڑھی ہے دیکھنے گزر رہا ہے تو آ کر اس کو پکڑ لیں گے، تم نے اس کو کیوں چھیڑا؟ وہ خاتون بھی ان کی ہوتی ہے، وہ کہیں گی بہن آپ کو اس نے چھیڑا، تو وہ عورت خاتون آئے گی ہاں میں نے مجھے چھیڑا، اب وہ اس کی پٹائی کرنا شروع کرتے ہیں، مارتے ہیں الگ، کیس بنتا ہے کیوں؟ اور آپ کہتے ہو ہماری سنوائی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں سنوائی ہوتی تب جب آپ کا آدمی وہاں پر ہوتا نا، ایک آدمی نہیں ہے آپ کا جو آپ کی سنوائی کر سکے، ایک آدمی نہیں ہے جو آپ کی مدد کر سکے۔ آپ جس کو ووٹ دیتے ہو وہ ووٹ لے کر اس کے کروڑوں کے گھر بن جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا، آپ کی گٹر بھی ویسی رہتی ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہو اور آپ پھر وہی پیچھے اس کے پیچھے جو ہے وہ MLA اور MP کے پیچھے اس کی جوتیاں صاف کرنے لگتے ہیں۔ الیکشن آئے گا تو جاگیں گے، 500 روپے اور 100 روپے کے خاطر جو ہے وہ 1000 روپے اور 500 روپے کے خاطر پورے مہینہ 2 مہینہ اس کے پیچھے محنت کریں گے، اور 100 روپیہ لے کر سمجھیں گے کہ ہمارا بہت بڑا کام ہے۔ جب جیت کے آئے گا تو 5 سال اس کے دروازے پر کھڑے رہو گے، اس کا منہ دیکھنے نہیں ملے گا۔ یہ حال ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں کسی کے در پہ بھیک مانگتے ہیں؟ خود ویسے بنو کہ تم ویسے ہو جاؤ گے تو لوگ، ہماری قوم ہے نا، ہماری قوم میں کیوں نہیں پیدا ہو سکتے MLA اور MP، اور جو بنتے بھی ہیں وہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا، جو ہوں گے وہ ہوں گے، مگر عام بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے کر بولے کہ میں میں عام جنرل بات کر رہا ہوں ہر اعتبار سے۔ وہ ہوتے بھی ہیں تو ہونے کے بعد میں وہ ہونے کے بعد میں ایسا ہو جاتا ہے، ایک تو سیکولر ہو جاتی ہے، یعنی تو دیوبندی کا پیسہ بھی آئے تو چلتا ہے، وہابی کا پیسہ آئے تو بھی چلتا ہے۔ یاد رکھنا یہی چیز جو ہے ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ پہلے ایسا ہی ہوتا ہے، دیوبندی کے پاس پھر لے کر آ گئے، وہابی کے پاس جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، رافضی، خارجی، سب کے پاس سے پیسہ لے کر آئے، اب اس کی عادت پڑ گئی تو پھر
غیروں کے پاس گئے اور غیروں کے پاس جاتے وہی اتارنے لگتے ہیں، وہی لگائے اور پھر ہاردک شبھ کامنائیں ہم ہی دیتے ہیں اور پھر بھی مسلمان بنے رہے، بورڈ لگتے ہیں فلاں تیوہار کی ہاردک شبھ کامنائیں، وہ آتا ہے دیکھا دکھاتی آتا ہے اس گندا ٹھیک ہے، تو وہ آتا ہے تو اس کے اندر بھی ہمارا حال یہی ہو گیا ہے، ہمارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں اور علماء بیٹھتے ہیں کافر کے بت کو اس کی تعظیم کرنا یہ کفر ہے یا نہیں؟ جواب کیا ہے؟ بتوں کی تعظیم کرنا یہی معاملہ ہے کہ اس پر حکم کفر آ گیا۔ یہاں تو ہار پیر پہنائے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر کہتے ہو اچھا تعجب کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے معاملات میں بڑی مدد کی گئی، آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن کے معاملات میں کچھ ایسے سیکولر لوگوں نے جا کے مدد کی، میں کہتا ہوں آپ کی مدد کیا رنگ لائی وہ دیکھ لو، آپ کی مدد میں کیا اپنی مسجد کو آپ اس سے پہلے اور بھی معاملات پیدا کرتے ہیں، لاک ڈاؤن میں آپ کی سمپتی، آپ لوگوں کی بھائی چارہ، ارے ایک حد ہوتی ہے، شریعت نے جہاں تک اجازت دی وہاں تک کرنا، اس سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کی مرے ہوئے کو ماچس لگا کر جو ہے وہ یہ کس نے دیا آپ کو اجازت؟ یہ تو زہر قاتل والا معاملہ ہے کہ غیروں کی ہمارے علاقوں میں غیر وہ بھی نوجوان دودھ دینے کے لیے آتے ہیں، میں تو یہ ذمہ داری مردوں کی سمجھتا ہوں، یاد رکھنا سودا لانے کی ذمہ داری مرد کی، ہم نے ہماری گھر کی عورتیں جو ہے نا، یاد رکھنا یہ ہمارے ہر گھر کی، ہماری ہر بچی، ہماری ہر بہن، یہ ہمارے لیے شہزادی ہے، شہزادی سمجھتے ہو؟ اور شہزادی کو گھروں کے باہر نکالا نہیں جاتا، شہزادی محل میں رہتی ہے، اسلام نے اپنے ہر بچی کو، مذہب نے اپنے ماننے والے ہر بچی کو جو ہے وہ شہزادی بنایا، تمہاری گھر کی عورتیں باہر بازاروں میں جاتی ہیں، دوسرے ذمہ دار بعد میں، پہلے گھر کا آدمی ذمہ دار ہے، دوسروں کو بلیم کرنا اور بازاروں میں کیا ہوتا ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ غیروں کے ہاتھ بچیوں کے، ہمارے بچیوں کے ہاتھ سے لگتے ہیں، کوئی آگے سے دھکا دے رہا ہے، کوئی پیچھے سے، کیا حال ہو رہا ہے۔ اب یہ معاملہ آ گیا کہ دودھ بیچنے کے لیے گیا ہے، تو غیر اگر دودھ بیچتا ہے تو دودھ بیچنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اگر کوئی آ رہا ہے تو اب کام کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ دودھ لینے کے لیے مرد آگے بڑھے گا، تمہاری گھر کی عورتیں نہ جائیں، اتنا تو کر سکتے ہو، یہ بھی اگر بچے سے لے لو اور یہ بھی تم سے نہیں ہوا تو تمہارے اوپر سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات تو ہماری قوم کے لوگوں کے پاس اگر یہ بات یاد رکھنا
کہ کیوں کسی اور کے پاس یہ زبردست خود کفیل بنو نا. ہماری قوم کے کچھ نوجوان یہ کام کریں نا کہ دودھ بیچنے کی ذمہ داری وہ لیں, ان کا روزگار چلاؤ آپ کہ مسلمان کے پاس سے دودھ لیں گے. سب سے پہلی بات, اس کا سب سے پہلا حل کچھ بچوں کو تیار کرو جو بے روزگار ہو. کچھ حضرات اس کے اوپر پیسے لگائے اس سے کہیں کہ دودھ بیچنے کا کام محلوں میں یہ تو کر سکتے ہو نا. اب اتنا بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کا افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کہا. دوسری بات کہی گئی کہ بہاوی کے امام قاضی پورا والا اس کے پاس جا کر لوگ علاج کراتے ہیں. بد مذہب کے پاس جانا یہ تو زہر کا ہے. اور یاد رکھنا امام سیرین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ وہ ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. ہمارے امام مسائل ان سے دریافت کرتے ہیں, خاص طور پہ خواب کے مسائل. تعبیر کے معاملات میں حضرت امام سیرین سے زیادہ اس وقت کسی کو ملکہ حاصل نہیں تھا. خواب کی تعبیر یاد رکھنا, خواب کی تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے کچھ ہو اور ہوتا کچھ اور. یو کے میں ایک شخص نے خواب دیکھا, ایک خاتون نے خواب دیکھا. اس وقت میری نگاہ میں خواب کی تعبیر کے مطابق ہندوستان میں اگر کوئی اس میں مہارت رکھتا ہے تو وہ حضور محمد سے کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یو کے میں خاتون نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ فقہ کی کسی کتاب پر پیشاب کر رہا ہے. اب یہ خواب جب دیکھا, خواب تو خواب ہے, خواب میں آپ پابندی نہیں لگا سکتے نا یہی آئے اور وہی آئے. ہاں اس نے غالباً باہر شریعت میں اب ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا خواب دیکھے گا تو کتنا ڈر جائے گا. وہ ڈری, ڈرنے کے بعد میں اس نے پتا کیا کہ اس خواب کی تعبیر اتفاق سے مولانا زاہد صاحب کے پاس وہ وہاں پر تھے. اس خاتون نے ان سے رابطہ کیا کہ ایسا ایسا خواب ہے, اس کی تعبیر. تو انہوں نے علامہ صاحب سے پوچھا, علامہ صاحب اب دیکھیے خواب کیا تھا, اس کی تعبیر کیا ہے. علامہ صاحب تعبیر دیتے ہیں کہ اس عورت کی نسل میں کوئی ایک ایسا فقیہ پیدا ہوگا کہ جزیات اسے ایسے یاد ہوں گے کہ یہ کتاب بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعبیر کیا ہے امام سیرین رضی اللہ, محمد بن سیرین رضی اللہ تبارک و تعالی وہ ایسے ماہر تھے کہ امام اعظم جیسے بزرگ جو ہے وہ ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. بہت لمبی ہو جائے گی. امام سیرین ایک مرتبہ بیٹھے تھے, کچھ لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر آئے. حاضر آنے کے بعد میں اس نے ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم کچھ حدیثیں آپ کو سنانا چاہتے ہیں. امام سیرین نے فرمایا مجھے تم سے کچھ نہیں سننا چاہتا. حدیث سنانے کہا کہ مجھے نہیں سننا ہے, تم جاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ حضور حدیث نہیں تو کم از کم قرآن کی آیت ہی سنیے. فرمایا کہ مجھے نہیں سننا ہے, جاؤ. وہ کچھ بولنا چاہتے تھے اور کچھ انہوں نے کہا کہ حضور. فرمایا تم جاتے ہو یا میں یہاں سے چلتا.
تم یہاں سے جاتے ہو یا میں جاتا ہوں؟ کہنا تھا وہ لوگ اٹھے اور چلے گئے. لوگوں نے عرض کی حضور حدیث ہی سنا رہے تھے, قرآن ہی سنا رہے تھے, سن لیتے کیا چاہیے. امام محمد بن سیرین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, فرماتے ہیں کہ یہ مجھے حدیث اور قرآن سناتے اور اس کے بدلے میں کہیں یہ تھے بد مذہب, خارجی تھے, اور ان کی محبت میرے دلوں میں نہ بیٹھ جائے, اور یہ میرے لیے ایمان کو سلب کرنے کا سبب نہ بنے, سلب ہونے کا. فرماتے ہیں میں نے اس لیے ان سے کوئی بات سننا ہی گوارا نہ کیا, نہ ان کی بات سنوں نہ ان کی محبت میرے دل میں آئے. کیونکہ ایک اردو کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ آنکھیں ہوئی چار دل میں آیا گیا. یہ چار ہونے ہی مت دو, یہ چار ہونے ہی مت دو. اس لیے یاد رکھیں کہ بد مذہب کی صحبت جو ہے وہ زہر قاتل ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو دعا تعویذ کے کام کرتا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عورت اگر اس کے پاس آئے وہ تو باپردہ ہو, تو اگر کہے کہ وہ مرد کے تعلق سے کہ میرے مرد کو جو میرا فرما بردار بن جائے ایسا کرو, ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایسی عورتوں کو ایسے تعویذات بھی مت دو, کیونکہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے, مرد کو حاکم بنایا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہے اور یہ نوبت کیوں آتی ہے. پہلی بات تو عورتیں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ پریشانی آئے تو آپ کے پاس سب سے بہتر علاج کیا ہے. نمازوں کی پابندی کرو اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرو. سورہ یاسین شریف دن میں 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت کرو. سورہ مزمل شریف دن میں 3 مرتبہ پڑھنے کی عادت کرو. سورہ واقعہ مغرب کے بعد روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو, تبھی فاقہ کی. اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن سے اپنا ایک گھر کا علاج کرو. اس سے بہتر اور اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں. تو یہ پریشانی آئے سورہ اخلاص پڑھو, اللہ مسبت کا ورد کرو, ہر منگل کو 12,000 مرتبہ. لوگوں نے فرمایا 12,000 مرتبہ ایک بیٹھک میں ہر منگل کو کوئی کرے گا, 7 منگل سے پہلے اس کی مراد ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علاج کرو ایسے اللہ 12,000 مرتبہ. کوشش کرے کہ ایک آدمی ایک ہی بیٹھک میں کرے, اگر وہ نہ ہو تو چند آدمی مل کر ہو, لیکن جائز کام کرے. اگر کسی ناجائز کام کے لیے کیا یا کسی کو تباہ اور برباد کرنے کی نیت سے کیا تو نقصان اسی کو ہوگا. جائز کام کرے, کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس بات کا اور اسی لیے جائے. بہرکیف نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ, پڑھو, اور دنیا کے ساتھ میں سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرو. دین کا علم اس لیے حاصل مت کرو کہ حاصل کرنے کے بعد میں دوسروں کو جانچتے رہو کون کتنا بڑا ہے پائے کا, کس کو کتنے مسائل یاد ہیں اور کس کو کتنے یاد ہیں. اس لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت سنوارنا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر مسائل بھی اس لیے یاد کیے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کے سامنے اپنے علم کی دھاک جمائی جائے. مجھے 25 مسائل یاد ہیں, تمہیں کتنی یاد ہیں, تمہیں کتنے یاد ہیں. اس لیے اگر اس لیے کرو گے تو اس کا اجر آپ کے لیے کچھ نہیں. یا قاری کے لیے اگر کوئی چیز کرتے ہو نا تو وہیں پر دنیا میں وہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کے رضا کے. علم بھی حاصل کرو, دین کا علم حاصل کرو, اپنی اولاد کو سب سے پہلے متصنف سنی بناؤ, ایسا سنی مضبوط سنی کہ وہ کہاں بھی جائے
وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا بچپن سے ایسا اس کو جام دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈاکٹر بناؤ، اس کو بیرسٹر بناؤ، اس کو کلیکٹر بناؤ، IPS IS آفیسر بناؤ۔ اور جب تک آپ یہ تبدیلی نہیں لاؤ گے، آپ کے قوم کے حالات نہیں بدلنے والے۔ بدلنا چاہتے ہو تو اپنے گھر سے تبدیلی لانا شروع کرو۔ جو حضرات 2 بجے سوتے ہیں وہ کل سے کوشش کرے کہ 12 بجے سوئے۔ جو 12 بجے سوتا ہے وہ 10 بجے سوتے۔ صبح فجر کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ میں پڑھے، نماز کسی وقت میں نہ چھوڑے، جتنے وقت ہوتا ہے فوراً نماز کے لیے جائے۔ ابھی کہا کہ اذان فجر میں بند ہے تو اپنے گھروں کی، یہاں کی ہمارے بمبئی جیسا مسئلہ نہیں ہے، اپنی گھروں کے چھتوں پہ کھڑے رہ کر اذان، چھتوں پر کھڑے رہ کر آپ مثال بنو نا، دوسرا کوئی شروع کرے گا اس کا ہم کہیں یہ نہیں، آپ مثال بنو کہ یاول سے شروع ہوا، یہاں سے شروع ہوا، یہ کوشش کرو کہ ایک محلے سے شروع ہو تو آپ کے شہر میں پہنچے، شہر سے آپ کے ضلع تحصیل میں، تحصیل سے ضلع میں، اور ضلع سے اسٹیٹ میں پہنچے، صوبے میں پہنچے، اور صوبے سے ملک میں۔ کوشش کرو کہ اپنے اولاد کو اس طرح سے بناؤ، آدھی روٹی کھاؤ اور بچوں کو بہترین تعلیم دو، بہترین تعلیم، اور بچوں کا بھی ذہن میں بناؤ کہ مجھے اس لیے سنی رہے، یہ نہیں کہ پڑھا لکھا دیا اور پھر وہ سنی ہی نہ، تو ایسا پڑھانا بھی آپ کا کام کرے گا۔ پہلے مضبوط سنی، متصلب سنی کی وہ کہیں پہ بھی جائے، جی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ رافضی جو ہوتا ہے، رافضی کا بچہ 10 سال کا بچہ بھی ہوگا، اس سے بھی پوچھو کہ 12 امام کے نام کیا ہے، 5 سال کے بچے، وہ فوراً بتائے گا، وہ فوراً بتائے گا ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کا وصال کب۔ وہ اپنے باطل مذہب کے اعتبار سے، اس کا مذہب باطل ہے، مذہب حق صرف اہل سنت و جماعت، بے شک بے شک، مگر پھر بھی وہ اپنے باطل، اور وہ کہیں پر بھی جائے وہ اپنا باطل عقیدہ نہیں چھوڑتا، تو وہ باطل جھوٹا ہونے کے بعد باوجود اپنا جھوٹا عقیدہ نہیں چھوڑتا، تو ہم سچے ہونے کے باوجود کسی اور کے ساتھ میں کیسے مل سکتے ہیں؟ تمہیں تو اور زیادہ سکتا ہونا، اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو ایسا متصلی بناؤ کہ نہ رافضیت کا رنگ آپ پر چڑھے، نہ دیوبندیت کی گند آپ پر آئے۔ کوئی کسی کو قبول، آنکھ جو ہوتی نا، آنکھ، میں نے کل میری آنکھ میں چیٹی، تو مجھے احساس ہوا جب میں نے اس کو نکالا، تو مجھے احساس ہوا کہ ہونا کیسے چاہیے عقیدے میں اس آنکھ کی طرح۔ آنکھ جو ہے وہ کسی کو قبول نہیں کرتی، جو اس سے غیر ہے اس کو کبھی قبول نہیں کرتی، پانی کو قبول کرے گی، تیزاب کو قبول نہیں کرتی، تیل کو قبول نہیں کرے گی آنکھ کی طرح عقیدے میں ایسا کہ اپنے اہل سنت کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرے، جو بھی آئے فوراً باہر چھوڑ دے۔ ایک دھول کا آنکھ میں ایک باریک سا دانہ بھی چلا جاتا ہے مٹی کا، تو بھی آنکھ فوراً جو ہے وہ جھنجھلانے لگتی ہے، نکال کر پھینک دیتی ہے اس کو۔ ویسا بنو عقیدے کے اعتبار سے، قبول کسی کو نہیں کرنا ہے، صرف قبول کرو گے تو اہل سنت، سنی ہو تو قبول کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی آئے یہ بھی آپ کو سکھاتی ہے، دیکھو میں جیسے قبول نہیں کرتی ہوں، عقیدہ تمہارا ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک قبول نہیں کرتی ہے روشنی تیز رہتی ہے، قبول کر لیا تو روشنی بھی چلی جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، مضبوط بنو عقیدے کے اعتبار سے، اور ان چیزوں پر غور کرو۔
اپنے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری بچیاں کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ پردے کے ساتھ میں اپنی بچیوں کو پردے کے ساتھ میں پہلی بات تو دین کا علم دو گے نا تو بچیاں کبھی بہتی نہیں ہیں۔ سب سے اہم چیز وہ 12ویں میں بھی 15ویں میں بھی ہوگی، اور اگر دین کا علم اس کے پاس ہوگا، خوف خدا ہوگا تو وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ پہلی بات جو گندگیاں جو ہمارے علاقوں میں چلتی ہیں اس گندگی کو دور کرو، جو کمیاں ہمارے اندر ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کرو۔ دودھ کا مسئلہ میں نے بتایا، دودھ کا معاملہ ہے، دودھ ہمارے سنی افراد بچوں کو کھڑا کرو، ایسے جو بچے جن کے پاس دوسرا کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ حضرات خاموشی کے ساتھ میں جمع ہو کر اس کو پیسے دے تو کہیں کہ کل سے دودھ کا کاروبار ہو، اور لوگوں کی طرف جا کر بولے کہ یہ کاروبار دودھ کا یہ کر رہا ہے، کل سے دودھ اسی سے لے گا۔ آپ نے بھوری قوم کو دیکھا ہے؟ بھوری قوم نہیں دیکھا؟ ممبئی میں اپنے اس علاقے میں سودا وغیرہ میں جو پیٹرول پمپ ہے اسی خبیث کا ہے، یہاں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیے، ایک تو چیز ان کے اندر اطاعت امیر کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے خبیث ملا نے جو بول دیا وہ ہو گیا، اسی پر عمل کرنا ہے، اس پر اس کے عقل میں آئے نہ آئے، ایک چیز وہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ 2 دکانیں ہیں، اور یہ چیزیں آج کل غیر دلال جو ہے نا، بی جے پی جس کی دلال ہے یا RSS اور بجرنگ دل، یہ چیز وہ کہہ رہے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 دکانیں ہیں، اگر ایک بری کی ہے اور دوسری مسلمان سنی، مسلمان سنی ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ مسلمان سے اگر بول دوں تو سمجھ لینا کہ وہاں سے مراد صرف سنی ہے، اللہ دیوبندی وہابی ہم نام لے کر بولتے ہیں، ہم کو مسلمان کہتے ہی نہیں، صرف کلمہ بولتے ہیں، مسلمان صرف ہم۔ تو وہ بری ہوگا، اور کفار کا بھی معاملہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کی دکان میں، مسلمان کی دکان میں وہی چیز ایک وائل جو ہے اگر وہ 5 روپے کا ہے اور اس بوری کی دکان میں 7 روپے کا ہے، اس کافر کی دکان میں 10 روپے کا ہے، اور وہی چیز وہی کوالٹی 5 روپے کی مسلمان کی دکان میں بک رہی ہے، کبھی وہ بوری ہو یا وہ کافر ہو، آج کل وہ اس مسلمان کی دکان سے نہیں لے گا، 5 روپے زیادہ دے کر 2 روپے زیادہ دے کر بوری قوم سے لے گا، اور وہ کافی اس لیے کہ اس کا یہ سوچ ہے کہ میرا اگر 2 روپیہ منافع کمایا بھی تو میری قوم والے نے کمایا۔ اور ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بھائی نے 1 روپیہ بھی زیادہ کر دیا ہے یا اگر اتنا بھی رکھا ہے تو ہم بازو کی دکان سے نہیں، اس کی دکان سے نہیں۔ یہ رواج میں ختم کرو، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو اپنے سنی بھائی کی دکان سے جا کر، اگر اس نے 2 روپیہ بھی زیادہ لیا تو آپ کا سنی بھائی کما رہا ہے، یہ سوچ پیدا ہو کہ میں نے اپنے بھائی کو کمانے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے، اس نیت سے کرتا ہوں، اور اس بھائی کا بھی یہ فریضہ ہے کہ مال دے تو کھرا دے، دھوکہ نہ دے، اس کے بھروسے پر پورا اترے۔ اگر کسی نے آپ پر بھروسہ دکھایا ہے تو اس کے بھروسے کو توڑنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں کسی کے بھروسے کو توڑے۔ لہذا ان چیزوں کی طرف دھیان دیں، اپنی قوم کی طرف، اپنے بچوں کی طرف، بچیوں کی طرف، بچوں کی تعلیم کی طرف، اپنے محلے، اپنے علاقے کی طرف تبدیلی آپ پیدا کر سکتے ہو، بتانا ہمارا کام ہے، ہم آج آئے، آ کر چلے جائیں گے، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور ہم آپ کو مار کر یا کوئی کسی کو پکڑ کر عمل نہیں کروا سکتے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اب آپ اپنا فیوچر چاہتے ہو، مستقبل چاہتے ہو، تو آپ کو
इन बातों पर अमल करना ही होगा। मस्जिदों को आम करो, आबाद करो और कोशिश करो कि अजान के वक्त में हमारी सऊदीया के अंदर एक कानून है, जैसी अजान होती है सारी दुकानें बंद। हम यहाँ पर कानून तो नहीं ला सकते मगर अमल जरूर इस बात पर कर सकते हैं। कम से कम हमारे मामलों में जैसे ही दुकानें अजानें हो वैसे ही दुकानों पे शटर डाले जाए, सब नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद में आकर खोले। कोई ये समझता है कि धंधा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। रिस्क आपका अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, आपको जरूर पहुंचेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ये काम आपने किया अल्लाह के लिए, आपने अपने कारोबार को बंद किया, अल्लाह कई ज्यादा बड़ा करा। ये भी तब्दीली पैदा करो कि आपके इलाके में लोग जब आए तो देख कर बोले कि हमने एक इलाका ऐसा भी देखा है कि जहाँ पर अजानों में बगैर कहे सब अपनी दुकानें बंद करते। अजान जैसी हो गई सबकी दुकानें बंद, फिर जमात के बाद में वे खुली होती है। मैं ये नहीं कहता कि अजाने दुआए साली का इंतजार करें, जमात हो जाए, अपनी सुन्नत और नफल पढ़ लो, नफलों को भी छोड़ना नहीं। क्योंकि पहले आदमी नफल छोड़ता है, फिर सुन्नत गैर मौक़ूदा, फिर मौक़ूदा, फिर वाजिब, फिर अक़ीदा। नफल को भी छोड़ना नहीं। नफल नमाज पढ़ो, वक्त नहीं है आपको दुआए साली में बैठने का, कोई हर्ज नहीं, आप उठ कर जाओ, अपनी नमाज मुकम्मल करो, आप उठ कर जाओ अपनी दुकान पर। इतना वक्त है, कोशिश करो कि मुश्किल से 5 मिनट से भी 3 मिनट लगते हैं दुआए साली में बैठ जाओ और अपनी दुकान को बढ़ा खोल दो। ये सारी चीजें तब्दीली पैदा करो। मोहल्ले से होगा काम शुरू। अपने इर्द गिर्द कितने गरीब घर हैं उनकी तरफ देखो, कहाँ से उनका खर्च चलता है ये आपको पता होगा। अगर कोई खर्च चलाने वाला ना हो तो कोशिश करो कि पैसे निकाल कर उस घर की मदद करो, ताकि हमारी घर में अगर औरत है और कोई मर्द नहीं है तो उसको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा काम उसको करने की हाजत ना हो जिसके जरिए फिर कौम में या समाज में वो बदनाम हो जाए, उसका तमाशा हो। इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो दो। हम अगर नहीं आज सुधरे तो आने वाला कल बहुत बुरा होगा, समझ जाओ। कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी से इलाज कराना रब के अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई बात मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं उन तमाम गैर शरई बातों से और मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी मेरे साथ उन तमाम गैर शरई बातों से तौबा करें। रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। झुकने नहीं देता भरम सारा के बच्चों का।